دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو میں دنیا کی خطرناک ترین جیل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جیل کہاں پر واقع ہے اور اس خوفناک جیل سے 3 قیدی کس طرح بھاگ نکلے۔ دوستو، یہ جیل امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کے جزیرہ الیکٹراز پر بنائی گئی تھی۔ اس جیل کو 11 اگست 1934 کو کھولا گیا۔ اس جیل میں خوفناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، وہ قیدی جنہیں عام جیل میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اگر اس جیل کی سیکیورٹی کی بات کریں تو اس کی سیکیورٹی کو امریکی پولیس اور دنیا کی سب سے محفوظ ترین سیکیورٹی سمجھا جاتا تھا۔ پولیس کے علاوہ 60 FBI ایجنٹ اس کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ الیکٹراز جیل کے چاروں طرف سرد اور ٹھنڈا سمندر موجود تھا، اسی لیے اس جیل سے بھاگنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن پھر 11 جون سن 1963 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد اس جیل کو بند کرنا پڑا۔ یہ کہانی ہے 4 قیدیوں کی۔ ان 4 قیدیوں میں 2 بھائی بھی شامل تھے جن کے نام جان اینگلن اور کلیرنس اینگلن تھے۔ یہ کئی بینک ڈکیتیوں میں ملوث تھے، جبکہ دوسرے قیدیوں کے نام فرینک مورس اور ایلن ویسٹ تھے۔ سب سے پہلے ایلن ویسٹ نے فرینک مورس کو الیکٹراز جیل سے بھاگنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں قیدی جیل کے بلاک بی میں رہتے تھے۔ فرینک مورس کو اس بلاک کے وینٹیلیشن گرلز کا خیال آیا۔ اگر یہ گرلز سیمنٹ اور کنکریٹ سے بند نہ ہوتے تو وہ ان کو آسانی سے توڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ پھر انہوں نے یہ بات اینگلن بھائیوں سے کی۔ یہ بات 1 سال تک چلتی رہی اور پھر 1 سال تک وہ جیل کی سیکیورٹی کی خامیوں کو نوٹ کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے جیل کے کمرے، اپنے جیل کے سیلز ایک ساتھ رکھنے کی درخواست دی، جو کہ جیل انتظامیہ نے منظور کر لی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان چاروں کے سیلز کی دیواروں میں وینٹیلیشن گرلز لگی ہوئی تھیں، جن کو توڑ کر وہ جیل کی چھت پر آسانی سے جا سکتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے نقلی چہرے بنائے۔ انہوں نے یہ چہرے صابن، سیمنٹ، کنکریٹ اور دوسرے مٹیریل کو ملا کر بنائے، جو مٹیریل وہ کئی دنوں سے جمع کر رہے تھے۔ ان نقلی چہروں پر انہوں نے بال بھی لگائے۔ ان میں سے ایک قیدی جیل کے دوسرے قیدیوں کے بال کاٹنے کا کام کرتا تھا، یعنی وہ حجام کا کام کرتا، اور وہی بال انہوں نے جمع کر کے نقلی چہروں پر لگا دیے۔ انہوں نے نقلی چہرے اس لیے بنائے تاکہ جب جیل کے گارڈ جیل کے ملازمین دور سے دیکھیں تو انہیں یہ لگے کہ قیدی اپنی کوٹھڑی اور اپنے سیلز میں موجود ہیں۔ دوستو، یہ بات 12 جون 1963 کی ہے کہ جب صبح کے 7 بجے جیل کے گارڈز قیدیوں کو اٹھانے ان کے سیلز میں پہنچے تو دیکھا کہ چاروں اپنے سیلز میں موجود بیڈ پر سو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ جب ان کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ قیدی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اپنی جگہ پر نقلی چہرے چھوڑ کر گئے تھے، جو چہرے اپنے بیڈ سے نیچے گر پڑے۔ انہوں نے جیل کی دیوار کو، جو دیوار 6 انچ چوڑی تھی، اسے کئی دنوں کی محنت کے بعد توڑ ڈالا تھا۔ انہوں نے جیل کی دیوار میں
چھوٹے چھوٹے چمچ کی مدد سے سوراخ کیے تھے، اور دیوار کا سوراخ وہ کسی نہ کسی چیز سے چھپاتے رہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن ایلن ویسٹ اپنی دیوار کو نہیں توڑ سکا اور وہ جیل میں ہی رہ گیا۔ باقی 3 قیدی رات 11 بجے اپنی دیوار کو توڑ کر چھت پر چڑھ گئے اور پھر ایک پائپ کے ذریعے چھت سے اتر کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، اس وقت CCTV کیمرے نہیں ہوتے تھے کہ جن کے ذریعے انہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا۔ اب جیل سے بھاگنے کے بعد ان کے سامنے بڑا مسئلہ اور چیلنج وہ سرد اور ٹھنڈا سمندر پار کرنا تھا، مگر انہوں نے سرد سمندر پار کرنے کا بھی منصوبہ اور پلان بنایا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے کئی مہینوں سے جیل کے ایک حصے کو اپنی ورکشاپ بنایا ہوا تھا، جہاں پر وہ چپکے کام کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں 50 سے زائد رین کوٹ اکٹھے کیے اور انہیں سٹین پائپ کی بھاپ اور سوئی دھاگے کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور 6x14 کی ایک کشتی بنا لی۔ اس کشتی میں انہوں نے ہوا بھی بھری۔ اس پورے منصوبے کا جیل نگران کو ایلن ویسٹ نے بتایا، جو جیل سے بھاگنے میں ناکام رہا۔ یہ تینوں قیدی دنیا کی خطرناک ترین جیل کو توڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ یہ خبر پھیلنے کے بعد اس جیل کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ امریکی پولیس سے لے کر FBI تک سبھی نے ان قیدیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ FBI کو سمندر سے رین کوٹ ملے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ قیدی سمندر میں ڈوب گئے ہوں۔ لیکن پھر ان کی لاشیں کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس سمندر کے حصے میں جو بھی ڈوبتا تھا اس کی لاش اوپر آ جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اینگلن بھائیوں کے بڑے بھائی نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرے دونوں بھائی زندہ ہیں اور وہ دونوں بھائی میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی کو گلاب کے پھول بھی ملا کرتے تھے، جن پر ان 2 قیدیوں اینگلن برادرز کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ان کی فیملی میں کسی کی موت ہو جاتی تو انہیں 2 پراسرار عورتیں نظر آتیں، جنہوں نے ہیٹ سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوتا تھا۔ دراصل یہ پراسرار عورتیں فرار ہونے والے 2 اینگلن برادرز تھے۔ اینگلن برادر کے ایک دوست نے ان کو برازیل کے ایک باغ میں دیکھنے کا دعویٰ کیا اور اس نے ان کی ایک تصویر بھی بنائی جس میں ان اینگلن برادرز نے چشمہ پہنا ہوا تھا، اس لیے ان کی تصویر کلیئر نہیں تھی۔ جبکہ تیسرے قیدی فرینک مورس کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی کہ وہ کہاں گیا۔ اس مقدمے کو 15 سال تک انویسٹیگیٹ کیا گیا اور پھر کچھ نہ ملنے پر اس فائل کو بند کر دیا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔